دوستو آپ تمام ناظرین کو میرا سلام عرض ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ 19واں ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو ان اہم اور امپورٹنٹ سوالات و جوابات پر مشتمل ہے جن سوالات کا آپ کے امتحان میں آنا لازمی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے، اسکیپ مت کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ اس چینل پر تمام سرکاری مقابلہ جاتی امتحان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ تو چلیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے۔ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ سوال کیا ہے کہ مسدس مد و زجر اسلام حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ دوستو یہ ہمارا پہلا سوال ہے اور اس کے 4 آپشنز ہیں۔ آپشن ہے سر سید، شبلی، نذیر احمد اور محسن الملک۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے مسدس مد و زجر اسلام حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے ہمارا پہلا، یعنی سر سید احمد خان۔ مسدس مد و زجر اسلام حالی نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، یہ کس نے کہا کہ خدا پوچھے گا لائے ہو کیا؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے۔ یہ کس نے کہا کہ خدا پوچھے گا لائے ہو کیا؟ تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ آپشنز ہیں غالب، سر سید، میر اور اقبال۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے یہ کس نے کہا کہ خدا پوچھے گا لائے ہو کیا؟ تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا، یعنی سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ خدا پوچھے گا لائے ہو کیا؟ تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ نواب مرزا خان شاعر کا تخلص کیا ہے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال، بار بار ایگزام میں آنے والا سوال ہے یہ۔ آپشنز ہیں آتش، فراز، داغ اور میر۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے نواب مرزا خان شاعر کا تخلص کیا ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے تیسرا، یعنی داغ۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے۔ سوال نمبر 4، برگ نئے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں ناصر کاظمی، فراق گورکھپوری، آتش اور ناسخ۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہونا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی ناصر کاظمی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کس شاعر نے کہا؟ دوستو اس ایپیسوڈ میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ چن چن کر کے آپ کے لیے لائے گئے ہیں، اور امید ہے کہ یہ سارے سوالات آپ کے ایگزام میں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں، لہٰذا ہر سوالات اور اس کے جوابات کو آپ اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ سوال کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کس شاعر نے کہا؟ آپشنز ہیں غالب، میر، اقبال اور حالی۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے اس سوالات کا صحیح اور درست جواب بتائیے۔ دوستو اس سوال کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی اقبال۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے کہ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے کہا؟ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے کہا؟ آپشنز ہیں مجنو گورکھپوری، رشید احمد صدیقی، کلیم الدین احمد اور حالی۔ یہ 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے کہا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا، یعنی رشید احمد صدیقی۔
اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ حالی نے کس کتاب میں غالب کو حیوان ظریف کہا ہے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حالی نے کس کتاب میں غالب کو حیوان ظریف کہا ہے؟ آپشنز ہیں یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید اور مقدمہ شعر و شاعری۔ بتائیے حالی نے کس کتاب میں غالب کو حیوان ظریف کہا ہے؟ خود سے جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا، یعنی یادگار غالب۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ یہ سوال جو ہے آپ کو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ایگزام میں، اور ہمارے جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں اس میں بھی کئی دفعہ اس سوال کو ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ذہن میں اتر جائے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ آپشنز ہیں رنگین، انشاء اللہ خان انشاء، مصحفی اور آتش۔ تو بتائیے رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا، یعنی انشاء اللہ خان انشاء۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر کہ رانی کیتکی کی کہانی کتاب کا اہم وصف کیا ہے؟ یعنی یہ جو کتاب ہے اس کا وصف کیا ہے، اہم وصف کیا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ آپشنز ہیں بغیر نقطے کی کتاب، ہندوستانی عناصر کا ہونا، منظوم کتاب اور مختصر کتاب۔ یہ چار آپشنز دیے ہوئے ہیں، بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا، یعنی ہندوستانی عناصر کا ہونا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے کس مشہور شاعر کی شاگردی لی تھی؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں شیخ ابراہیم ذوق، غالب، میر اور انیس۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس، بتائیے اس کا رائٹ آنسر۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی شیخ ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کے کس نقاد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے؟ یہ ہمارا 11واں سوال ہے۔ آپشنز جو ہیں آپ کے پاس وہ ہیں شمس الرحمن فاروقی، کلیم الدین احمد، حالی اور سرور۔ چار آپشنز ہیں، بتائیے اردو کے کس نقاد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی کلیم الدین احمد۔ یہ بہت بڑے نقاد ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال کہ زندہ نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ زندہ نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشنز ہیں مخدوم، احمد فراز، فیض اور فراق۔ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے پاس، بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا، یعنی فیض احمد فیض۔ اگلا سوال، اردو غزل کا پہلا باضابطہ شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال۔ آپشنز ہیں ولی، قلی قطب شاہ، امیر خسرو اور میر۔ تو بتائیے اردو غزل کا پہلا باضابطہ شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ولی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ اردو کے اس مشہور شاعر کا نام بتائیے جس نے مرنے کے بعد اپنی لاش کو جلانے کی وصیت کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں نون میم راشد، میرا جی، جوش اور مجاز۔ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے پاس، بتائیے اردو کے اس مشہور شاعر کا نام بتائیے جس نے مرنے کے بعد اپنی لاش کو جلانے کی وصیت کی تھی۔ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نون میم راشد۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ جاوید نامہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ سوال بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جاوید نامہ کس کی تصنیف ہے؟ آپشنز ہیں حالی، اقبال، جوش، محسن کاکوروی۔ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے پاس، بتائیے جاوید نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی اقبال۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 16
اقبال نے کس تصنیف میں رام چندر جی کو امام ہند کہا ہے؟ بہت ہی اہم سوال۔ اقبال نے کس تصنیف میں رام چندر جی کو امام ہند کہا ہے؟ آپشنز ہیں جاوید نامہ، بال جبریل، ارمغان حجاز اور ضرب کلیم۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا، یعنی جاوید نامہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ سب ٹھاٹ اڑ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ ٹائپنگ ایرر ہے، اصل میں ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یہ ہے اصل۔ کس نے کہا؟ یہ قول کس کا ہے؟ ہمارے پاس آپشنز ہیں اکبر الہ آبادی، نذیر اکبر آبادی، افسر میرٹھی اور اسماعیل میرٹھی۔ یہ چار آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ بتائیے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا کس نے کہا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا دوسرا، یعنی نذیر اکبر آبادی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 18۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اس شعر کو اپنے نام کرنے کی بات کس مشہور شاعر نے کی تھی؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا آخر تک، اس شعر کو اپنے نام کرنے کی بات کس مشہور شاعر نے کی تھی؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس مومن، اقبال، غالب اور میر۔ یہ چار آپشنز ہیں، بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا تیسرا، یعنی غالب۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ سوال نمبر 19۔ سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر میں نے پلہ گرا کر دیا۔ ٹھیک ہے، مرثیے کی ترقی کے بارے میں کس نے یہ بات کہی؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور آپشنز کے مطابق صحیح جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس انیس، دبیر، میر حسن، میر زاہق۔ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے پاس، بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا، یعنی انیس۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے سوال نمبر 20۔ آبروئے غزل، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ آبروئے غزل کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں حسرت، فانی، درد اور جگر۔ یہ چار آپشنز ہیں آپ کے پاس، بتائیے آبروئے غزل کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی حسرت موہانی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سودا نے کل کتنے قصیدے لکھے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ سودا نے کل کتنے قصیدے لکھے؟ آپشنز ہیں 40، 41، 51 اور 55۔ یہ چار آپشنز ہیں، بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا، یعنی 41، 41۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو چند اہم سوالات و جوابات پر مشتمل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔